صل على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم، انہوں نے کہا اے میرے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. فأوفوا الکیل والمیزان، بس تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور ان چیزوں کو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں، اور نہ بلکہ نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں کو، نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں کو، اور زمین کے اندر دوسری اصلاح کے بعد فساد مت بچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور فرمایا کہ نہ بیٹھو ہر راستے میں کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو. وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن به، جو ایمان لاتا ہے. وتبغونها عوجا، اور تم کجی تلاش کرتے ہو، کمزوری تلاش کرتے ہو. واذکروا اذ کنتم قلیلا، اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تعداد کے اندر. فکثرکم، بس تمہیں زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کا کیا انجام کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا ہے، اور بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس پر اس کا ایمان ہے. وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ ایسا ہے لَمْ يُؤْمِنُوا، جو ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، بس تم صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے درمیان حکم یحکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا. تو یحکم اللہ، جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کرتے بیننا، ہمارے درمیان. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. معزز سامعین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب اس سے پہلے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو وہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسے فعل شنی اور قبیح میں جو ہے وہ مرتکب تھے کہ جو جہان میں کسی نے بھی ان سے پہلے اس کا ارتکاب نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت ان کو سزا دی. اب معزز سامعین، شہوت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے اندر رکھا گیا ہے. جس طرح بھوک ایک جذبہ ہے اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے. پیاس ایک کیفیت کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب بھائی پیاس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جائز ذرائع بھی دنیا کے اندر پیدا کر دی. پانی ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ کئی دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں، دودھ ہے اور جوسز ہیں، یہ سب کی چیزیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیاس بجھانے کے جو ہے وہ اسباب پیدا کر رکھے ہیں. اسی طرح بھوک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کو چیزوں سے بھر دیا ہے کہ انسان کی بھوک کا صحیح مٹانے کا بندوبست ہو سکے. جس طرح معزز سامعین پانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شراب بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھی ہے؟ حرام کر رکھی ہے. اسی طرح اگر کھانا بھوک مٹانے کے لیے جائز چیزیں ہیں تو ناجائز سے بھی دنیا بھری ہوئی ہے. اب حرام جانور اور حرام اشیاء بھی کائنات کے اندر موجود ہیں.
ان سے ہمیں منع کر دیا۔ اسی طرح معزز سامعین، شہوت یہ بھی ایک کیفیت اور ایک جذبہ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس کے پورا جائز طور پہ پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کا راستہ۔ کیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ۔ دوسرا ایک جو ہے وہ ملکت ایمانکم، باندیوں کی صورت میں تھا، وہ اب ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، اس وقت صرف نکاح کی صورت باقی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ تم جو ہے وہ 2 کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ بھی، اور 4 کی تمہیں اجازت ہے۔ معزز سامعین، اب اگر کوئی آدمی یہ بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو آج کے دور میں شرعی اس کی سزا کیا ہے؟ تو معزز سامعین، اس کے اندر علماء کرام کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ایک علماء کرام نے اپنی اپنی آراء جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدفعلی کی سزا متعین طور پہ قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دیکھیں جس طرح زنا کی سزا یہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اگر کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کی سزا بھی ہے، تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا بھی قرآن پاک میں، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی بھی سزا قرآن پاک میں بیان کی ہوئی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزائیں قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بدفعلی کا جرم بھی ہے۔ اب چونکہ اس کی متعین طور پہ سزا قرآن و سنت کے اندر بیان نہیں کی گئی، اس لیے ایسے جرم کی سزا کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جن جرائم کی سزائیں قرآن و سنت نے طے کر دی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدود۔ اور جن کی سزائیں شریعت نے طے نہیں کی ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اب بھائی اگر کوئی بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو حضرت سعید ابن مسیب، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ تمام حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سزا زنا کی ہے وہی سزا بدفعلی کی۔ اب زنا کی سزا کیا ہے؟ اس میں زانی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم، سنسار کرنا، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگانا۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ یہ حضرات جن کے میں نے نام آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، ان حضرات کے نزدیک یہی سزا بدفعلی کرنے والے کی۔ اگر بدفعلی کرنے والا وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اب اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق راہوی، ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم جنسی کا ارتکاب کرنے والا اسے ہر حال میں سنسار ہی کیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسے ہر حال میں قتل کر دو۔ ہر حال میں کیا کرو؟ یعنی شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ معزز سامعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف اس باب میں بڑا سخت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے لواطت یا بدفعلی کا ارتکاب کیا ہے اس کو کسی اونچی جگہ سے گرایا جائے گا اور پھر اوپر سے پتھر برسائے جائیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مستدل ہے، جو دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو سزا دی تھی وہ یہی دی تھی کہ ان کو بلندی پہ لے جا کر گرایا گیا تھا اور پھر اوپر سے پتھر مارے گئے تھے۔ لہٰذا اب بھی اگر کوئی بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو بلندی سے دھکا دیا جائے گا، گرایا جائے گا پہاڑ کی چوٹی سے یا کسی مینار کی بلندی سے، اور پھر اوپر سے پتھر برسائے جائیں گے اور اس طریقے سے اسے جو ہے وہ نابود کر دیا جائے گا۔ تو معزز سامعین، یہ جتنی بھی سزائیں ہیں یہ بڑی کڑی اور سخت سزائیں ہیں۔
یہ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں، اس لیے کہ سزا جتنی سخت ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جرم بھی اتنا ہی سخت ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور شریعت کی نظر میں بھی اور فقہا کی نظر میں بھی، جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی نظر میں۔ اس لیے معزز سامعین، یہ جرم ایسا ہے کہ اس جرم سے ہمارے معاشرے کو پاک ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں انی اخاف علی امتی من عمل قوم لوط، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ وہ کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اور ہر ایک جوان کو، بوڑھے کو اس فعل شنیع سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین، آج کی جو آیات مبارکہ ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، ان کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ مدین اور ایکا، یہ دو خاندان تھے، دو بڑے بڑے قبیلے اور کنبے تھے، ان کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجے گئے، اور انہی کے نام پر اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا تھا۔ اب معزز سامعین، یہ جو مدین شہر تھا یہ بحیرہ احمر کے بالکل کنارے پر واقع تھا، اور یہ ایک زبردست قسم کی تجارتی گزرگاہ تھی۔ یعنی لوگ جو ہے وہ سفر جب کیا کرتے تھے تو یہ جو شہر تھے مدین اور ایکا، یہ ان کے راستے پر آتے تھے۔ یہاں جو ہے وہ بڑی زبردست تجارت ہوا کرتی تھی، یہ بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی۔ اب معزز سامعین، اس قوم کے اندر جو ایک کمزوری اور جو جرم اور نافرمانی اللہ کی آ گئی وہ کیا تھی کہ یہ جب کسی بھی چیز کو ناپا کرتے یا کسی کو تولا کرتے تھے تو گھٹا کر تولا کرتے تھے، کسی کو پورا حق نہیں دیتے تھے، حقوق غصب کیا کرتے تھے۔ ایک تو جرم ان کے اندر یہ تھا، اور دوسرا چونکہ اکثر بڑے بڑے تجار اور تجارتی قافلے یہاں پہ آیا کرتے تھے، اور یہ ہر ایک تاجر سے واقف بھی ہوا کرتے تھے کہ کس تاجر کے پاس کیا مال ہے، کتنا قیمتی ہے، یا کون سا تاجر کیا مال بیچ کے گیا ہے، اس کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، تو یہ چیز اس سے باخبر ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے راستوں کے اندر راہزنی اور ڈکیت بٹھا دی، اور آپس میں یہ مخبری کیا کرتے تھے اور ریکی کیا کرتے تھے، اور پھر جو تاجر یا تجارتی قافلہ وہ وہاں آتا جاتا تو یہ اس سے لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ان کو تنبیہ فرمائی، اور جب یہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہی مدین ہے جس کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قبطیوں کا ایک قتل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اجازت سے، حکم سے ہجرت کر کے جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ وہ مدین یہی مدین ہے، اور وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی۔ وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ کنویں کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، قوم ساری کی ساری اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئی، دیکھا کہ دو بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اور وہ بڑے پابردا اور بڑے شائستہ اور شستہ مہذب انداز سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ اور جب یہ قوم والے پانی وغیرہ پلا کے چلے گئے، رش ختم ہو گیا، تو اب وہ آگے کنویں کی طرف آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور پھر انہوں نے واپس جا کے اپنے والد جو حضرت شعیب اس وقت بالکل ضعیف اور بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، تو ان کو جا کے بتایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، حضرت موسیٰ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر 10 سال اپنی بکریاں چرانے کے پر حق مہر رکھا گیا، اور اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا قصہ جو ہے وہ انہی حضرت شعیب اور اسی جو ہے وہ شہر مدین کا ہے، جو حضرت موسیٰ السلام کے قصے میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو یہ جرم تو شرک اور کفر والا ان میں تھا ہی، اس لیے کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ان کے اندر کفر یا شرک جو ہے وہ موجود تھا۔ تو حضرت شعیب نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار سے کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔
اوفوا الکیل والمیزان، سو تم ناپ تول کو پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں امن کے بعد فساد مت مچاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور فرمایا کہ تم راستوں کے اندر مت بیٹھا کرو کہ تم توعدون لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے ان کو روکتے ہو۔ اب دیکھیں کہ خوف و ہراس پھیلانا یہ بھی ایک مستقل جرم ہے، وہ مارکیٹ میں ہو، وہ جو ہے وہ چوک چراہوں پہ ہو، وہ دیہات بستی میں ہو، گلی محلے میں ہو، یا راستوں پر ہو، سڑکوں پر ہو، بات سمجھے؟ تو یہ ان کا ایک کام، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ ڈکیتی اور راہ زنی ہوتی ہے تو خوف و ہراس خود ہی پھیل جاتا ہے۔ تو جب یہ راہ زنی اور ڈکیتی کیا کرتے تھے تو اس سے آنے جانے والے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ توعدون، کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے سے ان کو کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ من آمن به وتبغونها عوجا، جو کہ اس کے پر ایمان لانا چاہتے ہیں اور تم دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ یعنی کمزوریاں تلاش کرتے ہو۔ معزز سامعین، یہ جو کمزوریاں تلاش کرنا، کسی وائز کے بعد میں کمزوریاں تلاش کرنا، کسی امام کی امامت کے اندر کمزوریاں تلاش کرنا، کسی مدرس کی تدریس میں کمزوریاں تلاش کرنا، کسی جو ہے وہ رہبر اور رہنما کے اندر خواہ کمزوریاں تلاش کرنا، یہ اہل ایمان کی روش نہیں۔ اب دیکھیں یہ روش کن کی ہے؟ یہ تو اہل کفر کی ہے کہ وہ دین کے اندر کیا کرتے تھے؟ کمزوریوں کی تلاش اور جستجو میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی بات ہاتھ میں آئے اور ہم جو اس بات کا بتنگڑ بناتے۔ تو بہرحال فرمایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دی، یعنی تمہاری آبادی کے اندر اللہ نے بڑھوتری کر دی، اضافہ کر دی۔ تو بھئی یہ جو ایک بات یہاں پہ آ رہی نا کہ تم آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے پہلے تھوڑے تھے، اب تمہیں اللہ نے کیا کر دیا؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ مقام نعمت میں بات ذکر کی جا رہی ہے یا زحمت میں ذکر کی جا رہی ہے؟ یہ مقام نعمت میں ذکر کی جا رہی ہے، یعنی اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری آبادی کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا۔ اور آج ہم آبادی کے بڑھنے سے کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے اختیار کیے جا رہے ہیں، منصوبہ بندیاں، اور جگہ جگہ دفاتر کھل گئے کہ آبادیوں کو کنٹرول کیا جائے۔ بات سمجھیں؟ تو معزز سامعین ایک بات یاد رکھیں کہ مسائل کی جڑ وہ آبادی نہیں ہے، وہ آبادی کی کثرت یہ مسائل کی جڑ ہے۔ مسائل جو ہیں وہ وسائل کا منصفانہ طور پہ تقسیم نہ ہونا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آبادی، بھائی اللہ نے ایک بچہ پیدا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ قوم پیدا کر دی ہے، تو کیا اللہ نے اس کے اسباب رزق دنیا میں نہیں بھیجے؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کی پشت پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے، اڑنے والے، رینگنے والے، ان سب کے رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ تو اللہ اگر کسی قوم کو پیدا کریں گے تو کیا اس کے لیے اسباب رزق پیدا نہیں کریں گے؟ اسباب رزق بھی پیدا کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو رزق کے اسباب ہیں یا جو رزق ہے وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہا، اس پر چند طاقتور لوگ قابض اور غاصب، پوری قوم کا خون جو ہے وہ نچوڑ کر وہ اپنی جیبوں کے اندر، اپنے وہ اکاؤنٹوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک ایسی شادی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، کہ جس پہ کروڑوں اور اربوں جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی محلے میں، اسی گلی میں، اسی دیہات، اسی قصبے، اسی شہر میں ایک غریب اپنی جائز ضروریات کے تحت اپنی بچی کو رخصت کرنے کی وجہ سے پریشان کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بات میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آبادی مسئلہ نہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نہ ہونا یہ مسئلہ ہے۔ اگر آج بھی وسائل منصفانہ طور پہ تقسیم ہونے لگے
تو کبھی کہیں پر نہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، نہ غربت کا مسئلہ ہو، نہ فقر کا مسئلہ ہو، نہ احتیاج کا مسئلہ ہو، بلکہ ایک اگلی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج اگر کوئی معاشرہ یا قوم یہ طے کر لے کہ ہم نے فقط شریعت کا ایک حکم جو زکوٰۃ والا ہے اس کو پورے طریقے سے ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، خدا کی قسم فقر اور غربت تو اسی سے ختم ہو جائے، بات سمجھ؟ اور ہم نے اس کی ہمارے یہاں رحمِ شاہ کی کیلکولیشن کر کے ایک فصل کو ہم نے جو ہے وہ اس کی پوری کیلکولیشن کی، اور جو لوگ ہمارے یہاں پہ ماہرین ارضیات اور زراعت ہیں ان سے کروائے، اور نتیجہ انہوں نے خود جو ہے وہ یہ نکالا کہ اگر اتنی رقم اتنا پیسہ جو ایک فصل کا بن رہا ہے، اگر ایک فصل کا ہی جو ہے وہ پورا عشر اور اس کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو ہمارے گاؤں کی سطح پر تو کیا کہ گاؤں کو وہ رقم کافی و وافی ہو سکتی ہے اور غربت کو ختم کرنے کے لیے پوری ہو سکتی ہے، بات سمجھے؟ اگر تاجر حضرات اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے لگے اور اگر ہر ذمہ دار صحیح طریقے سے اپنا عشر وغیرہ بھی نکالنے لگے تو بات تو یہیں پہ بن جائے گی نا بھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے دور کے اندر جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوتے تھے بیت المال، اور کوئی زکوٰۃ وصولنے والا، اس لیے کہ اس دور میں وسائل کی تقسیم صحیح طریقے سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ غربت کو اللہ تعالیٰ، کوئی غریب رہا ہی نہیں کہ وہ آگے تقسیم کرے۔ اب جو ہے وہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے او بھائی جن کے قرضے ہیں ان کے قرضے ادا کر دو، اس مال بیت المال میں جو پیسہ جمع ہے، جو مقروض ان کے قرضے ادا کر دو، اور جن کی آمدن کم ہے ان کو آمدن دے دو، جن کے بچے زیادہ ہیں ان کا جو ہے وہ فدیہ، ان کا جو ہے وہ ان کا وظیفہ مقرر کر دو، اور جو مالی طور پہ پریشان ان کے ساتھ تعاون کرو، جن کے گھر نہیں ہے ان کے گھر تعمیر کروا دو۔ بھائی یہ فیصلے اور یہ احکام کب جاری ہوئے؟ جب کوئی زکوٰۃ وصولنے والا، اور غریب تو زکوٰۃ وصولتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں غربت بالکل صفر پہ آ گئی تھی جب وسائل کو صحیح طور پہ تقسیم کیا جا رہا تھا۔ تو آج بھی عرض کیا اگر وسائل صحیح طور پہ تقسیم ہونے لگے، منصفانہ تقسیم کو ہم نافذ کر لیں اپنے آپ پہ، تو خدا کی قسم یہ جو اسلام کا ایک نظام ہے، نظام مالیات، یہ ایسا مکمل، اکمل اور حسین اور کامل نظام ہے کہ اگر اس نظام پہ عمل کر لیا جائے تو کوئی بھی غریب باقی نہیں رہے گا۔ فقر فاقہ تو بڑی دور کی بات ہے بھائی۔ دوبارہ فرمایا وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ تم دیکھو کہ ہم نے فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے، آمنوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس پر وہ ایمان لانے والا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لا رہا، فاصبروا، بس تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، وهو خیر الحاکمین،